آگے خواتین کو 5 احکامات ذکر کیے گئے۔ فلا تخضعن بالقول، خطاب ان کو کیا جا رہا ہے لیکن سمجھایا پوری امت کو، خواتین کو جا رہا ہے۔ 5 خوبیاں بیان کی۔ سب سے پہلی فلا تخضعن بالقول، اپنی آواز میں مردوں سے بات کرنی ہو تو تھوڑا لہجہ سخت رکھنا، نرمی والا، کیونکہ عورت کی آواز میں فطرتاً اللہ نے نزاکت رکھی ہے، تو اپنے لہجے کو سخت رکھنا۔ غیر مردوں سے جب بات کرنی ہو، اپنے مردوں سے نہیں۔ ہمارا الٹ معاملہ ہو گیا ہے، ہماری بیویاں اپنے مردوں نے لڑائیاں کر دی ہیں، دوسرے نال بڑے وہ سارے اخلاقیات۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، جہاں دین نہیں ہے ہم اپنی خواتین سے لڑائی جھگڑے والی بات۔ ڈیوٹی کے ٹائم فون آ جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، تینوں عقل موت نہیں ہے، میرا ڈیوٹی کا ٹائم ہے۔ اور کسی اور بیوی کا آ جائے تو 24 گھنٹے حاضر، پھر جنیاں مرضی گپا لاؤ۔ الٹ دیکھیں، پگڑی کو اتار کے قدموں میں رکھیں، جوتا اتار کے سر پہ رکھیں، سارے اس کو نادان کہیں گے، عقل سے پیدل کہیں گے۔ آج معذرت کے ساتھ ہم بھی عقل سے پیدل ہو چکے ہیں۔ اللہ سب سے پہلے میرے میں رحم فرمائے، آپ پہ بھی فرمائے، پوری امت میں فرمائے۔ پہلی خوبی فلا تخضعن بالقول، ویسے حکم ہے اخلاق سے پیش آؤ، لیکن جب معاملہ آیا حیا کا تو اخلاق کو سائڈ پہ رکھ دیا۔ فرمایا اے خواتین، تم نے جب مردوں سے بات کرنی ہے، اور کون سی خواتین کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کی بیویوں کو، جن کی پاکیزگی کا تذکرہ قرآن پاک میں، جن کا مبارک ہونا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کے تذکرے تو قرآن و حدیث بھری پڑی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بڑھ کے بھی کوئی قیمتی اور پاکیزہ گھرانہ ہو سکتا ہے؟ حضور کی بیویاں، حضور کے بچوں سے بڑھ کے کوئی پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کی قسم نہیں ہو سکتی۔ اللہ ان کے صدقے سے ہمارے گھروں کو بھی پاکیزہ بنائے۔ لیکن مخاطب ان کو کیا جا رہا ہے، سمجھایا کس کو جا رہا ہے؟ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے۔ پہلی بات فرمائی فلا تخضعن بالقول، ترجمہ سن لے پھر تشریح عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات فلا تخضعن بالقول، بات میں نرمی نہ رکھنا جب غیر مردوں سے بات کرنی ہو۔ دوسرے نمبر پہ وقرن فی بیوتکن، خواتین گھروں کی ہی زینت ہیں، گھروں میں ٹھہری رہیں، نکلنا ہے بامر مجبوری نکلیں، روٹین میں نہ نکلیں۔ تیسری بات وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، گھروں کو خوبصورت پردوں کے ساتھ گھر خوبصورت نہیں ہوں گے، گھر خوبصورت اچھے ٹائل سے نہیں ہوں گے، اچھے قالینوں سے نہیں ہوں گے، اچھے زیورات سے نہیں ہوں گے۔ اقمنا الصلاۃ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کو راضی کرنے کے تذکرے، نماز کا قیام کا مطلب یہ ہے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کی راضی کرنے والی ترتیب پہ آ جائے۔ نماز کا مقصد کیا ہے کہ ہماری بقیہ زندگی صفت صلاۃ پہ آ جائے۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے۔ نماز کا مقصد کیا ہے کہ بقیہ زندگی بھی صفت صلاۃ، جیسے نماز میں اپنی مرضی نہیں ہے، نماز کے باہر بھی اپنی مرضی کیا ہو جائے جی، ختم ہو جائے۔ یہ ہے نماز، اقیمنا الصلاۃ۔ تیسری صفت، پہلی صفت کیا بیان فرمائی؟ گفتگو غیر مردوں سے کرنی پڑے تو لہجہ تھوڑا سخت ہو، بدتمیزی والا بھی نہ ہو، جو اللہ نے اس لیے ازواج مطہرات کے متعلق آتا ہے کہ کبھی کسی مرد سے بات کرنی پڑے تو منہ پہ بعض کپڑا رکھ لو، تو یوں کر کے بات کرنے میں آواز بدل جاتی ہے، تو یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہتمام فرماتی۔ اور دوسری بات کیا فرمائی کہ گھروں کی زینت بنو، بازاروں کی زینت نہ بنو۔ تیسری بات کیا فرمائی؟ اقیمنا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ چوتھی بات آتینا الزکاۃ، رب نے جو مال دیا ہے اس کو رب کی رضا کے لیے خرچ کرو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے محبوب کے احکامات ہیں اس کی اطاعت فرما برداری کرو۔ یہ 5 خوبیاں بیان فرمائی۔